الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ عین اس وقت آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ اب اس کا جواب صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درم نہ ہوں، دینار نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، غریب ہو، وہی مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، روزے رکھے ہوئے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوگی، حج ادا کیا ہوا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے پاس ان کی کوئی بھی نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ نیکیاں اوروں کو دے دی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ یہ اوروں کو چغلیاں کرنے والا تھا، اوروں کی غیبت کرنے والا تھا، دوسروں کی عزت کو پامال کرنے والا تھا، اپنی عزت کو برقرار کرنے کے لیے دوسروں کی توہین کرتا تھا، اور یہ قاتل تھا، قرض لے کر قرض ادا نہیں کرتا تھا، امانت لے کر امانت کسی کی واپس نہیں کرتا تھا۔ لہذا قیامت کے دن جس کا قرض دینا ہوگا، اللہ اس کی نیکیوں کو کاٹ کاٹ کر اس قرض لینے والے کو دے دے گا، جس کی غیبت کی ہوئی ہوگی اس کو دے دے گا، جس کی توہین کی ہوئی ہوگی اس کو دے دے گا، جس کی امانت میں خیانت کی ہوئی ہوگی اس کو دے دے گا، جس کو زبان یا ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہوا ہوگا اس کو دے دے گا، اور آخر پر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جن کی اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، یا کچھ دینا ہے، ان لوگوں کی برائیاں، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر ان کو نیکیوں میں بدلے گا، اور ان کے کھاتے میں برائیاں آ جائیں گی۔ اس طرح یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں سے خالی ہوگا وہ شخص مفلس ہے۔ حالات آگاہ حدیث رواشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے دنیا میں تھکے ہوئے ہوں گے لوگ، نیکیاں کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، مگر جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ صرف اسی لیے کہ وہ دوسروں کے اعمال، دوسرے کی زندگی میں ان کی توہین، ان کی بے عزتی، ان کا مال لے کر واپس نہ کرنا، یہ کام کرتے رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، مگر روزے کے اندر وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس کا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ اس کے روزے کی نیکیاں برباد کر رہا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا آدمی جو کہ روزے کی حالت میں تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے منہ کے اندر، اپنے حلق کے اندر اپنی انگلی ڈالو اور قے کرو۔ جب قے کی گئی تو اس میں خون کے لوتھڑے آئے، گوشت نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ گویا نیکیاں برباد جا رہی ہیں۔ الدین النصیحت، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ جس ماں کے پیٹ سے دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، یہ اپنے بھائی سے قیامت کے دن دوری اختیار کر رہا ہوگا، اور پھر اپنی ماں جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، پھر اپنے باپ جس نے اس کو پروان چڑھنے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کمائی کر کے دی ہے، پھر اس کے اہل خانہ، پھر اس کی اولاد، یہ سب سے بھاگ رہا ہوگا اور کہے گا کہ مجھے بخش دیجئے، ان سب کو بے شک جہنم میں ڈال دیجئے۔ مگر قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ ان سے تو نفرت کھا رہا ہوگا۔ ایک آدمی اٹھے گا، اگر تیرے لیے یہ آرڈر ہوا، حکم ہوا قیامت کے دن کہ جائیں اس کو جنت میں لے جائیں، اور وہ آدمی شہید ہوگا۔ شہادت کا مقام یہ ہے، امام کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کا شہادت کا رتبہ پاتا ہے، جو آدمی، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس کو جنت کا مالک پہلے بنا دیا جاتا ہے۔ مگر شہید آدمی نے کسی کا قرض دینا ہے، تو جب شہادت شہید آدمی کو جنت میں جانے کا آرڈر ہوگا تو جس نے قرض لینا ہے وہ اٹھے گا کہ اللہ، اس نے تو میرا قرض دینا ہے، اتنے پیسے دینے ہیں، وہ مجھے دے دیجیے لے کر۔ تو گویا اس وقت پھر قرض اس کا دلانے کے لیے وہاں نہ تو پیسہ ہوگا، نہ پائی ہوگی، نہ یہ سونا چاندی ہوگا۔ آج جس کی خاطر ہم اتنا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے فراڈ کر رہے ہیں، پیسے لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنی عبادت گاہوں کو دوسروں کی غیبت کے لیے، چغلی کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گویا ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔